آپ دیکھیں نا پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں, یہاں پہ لوگ ٹرسٹ کیسے کریں گے, گورنمنٹ ہی اسٹیبل نہیں ہوتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام اسما قادری ہے اور میں سعودی عربیہ جدہ سے یہاں آئی ہوئی ہوں. اوکے, اچھا میم, میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو وہ پہلے جو ڈیجیٹل روپی تھا وہ انٹرنیشنلی طور پر استعمال کرتے تھے ٹریڈ کے لیے. اب انہوں نے لوکل لیول پر بھی اور کہہ لیں کہ ریجنل لیول پر بھی استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیا ڈیجیٹل روپی. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو جو ڈیجیٹل فیسلٹیز ہیں وہ کتنی نظر آتی ہیں پاکستان کے اندر؟ انفارچونیٹلی ہمارا پاکستان بہت زیادہ ترقی کرنا چاہیے لیکن اس حساب سے کر نہیں رہا. اور اگر آپ بات کریں نا دوسرے ملکوں کی, جیسے سعودی عربیہ ہے, جتنا گلف میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, تو ڈیجیٹل چیزیں اتنی ہو چکی ہیں, صرف آپ کرنسی کی بات نہیں کریں, ویسے بھی نارملی بھی. لیکن پاکستان میں جب آتے ہیں نا تو ہمیں بڑی پرابلم, اوورسیز کو بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, لیکن ہوپ فلی یہ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ, ترقی ہو جائے گی. تو میم مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کی جائے پاکستان کے اندر اس وقت جتنی بھی آن لائن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جیسے ایئر لفٹ, اس کے بعد امیزون پہ بزنس وغیرہ کرتے ہیں, تو وہ سارا کچھ ٹھپ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, لوگ یہاں سے جا چکے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ ٹرسٹ کی پرابلم ہے یا ویسے ہی ہم کام نہیں کر پاتے؟ آپ دیکھیں نا پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں, یہاں پہ لوگ ٹرسٹ کیسے کریں گے, گورنمنٹ ہی اسٹیبل نہیں ہوتی. اور جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, عوام ہماری بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے اور یہ جو باقی ادارے ہیں وہ کرنے نہیں دے رہے. اللہ کرے کہ حالات جلدی ٹھیک ہوں, لوگ یہاں اسٹے کریں, بزنس کریں, ارننگ کریں, اور انشاءاللہ ایسا ایک دن ضرور آئے گا کہ پاکستان بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ. اچھا, میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ انڈیا ہم سے کیوں اتنا زیادہ ڈیجیٹلی طور پر آگے جا چکا ہے؟ ان کی آئی ٹی اچھی ہے یا وہ کہہ لیں کہ وہ گلوبل ولیج سے بڑا اچھا کنیکٹ ہو جاتا ہے, ڈفرنٹ پلیٹ فارمس لوگوں کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. دیکھیں وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ پروگریس کی طرف ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ پالیٹکس سے ہٹ ہی نہیں رہا. وہی والی بات ہے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی, ہم ابھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے. تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے, بس یہ ہمارے جو ملک میں ادارے اور ہماری گورنمنٹ اگر عوام کو کچھ کرنے دے اور اپرچونیٹیز فراہم کرے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. تھینک یو سو مچ میم کو پن کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حامد. حامد, اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آج کا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بات کی جائے اس وقت انڈیا کی تو انہوں نے ریٹیل پر بھی یعنی کہ ریجنل لیول پر بھی ڈیجیٹل روپی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا. پہلے انٹرنیشنل لیول پر ہوتا تھا, ٹھیک ہو گیا کہ یعنی کہ ٹریڈ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو انٹرنیشنلی, لیکن اب لوکل لیول ریجنل لیول پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہو. آپ نے کبھی پاکستان میں ایسا دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر پہلے ڈیجیٹل روپی آپ کو ملا ہو, یا لوکل لیول پر بھی آپ نے کبھی ڈیجیٹل روپی استعمال کیا ہو جو کہ ٹریڈ کے لیے آن لائن استعمال کیا ہو آپ نے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں دیکھا پاکستان میں. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹریڈنگ تو ہے مگر جو اس کا ٹرینڈ ہے نا وہ دوسری کنٹریز سے ریلیٹڈ نا بہت کم ہے. اچھا, جو بھی ایسی آن لائن انڈسٹری پاکستان کے اندر لگتی ہے, جیسے امیزون لگی تھی وہ بھی چلی گئی ہے, پے پیل والے بھی کوئی کام مطلب کہ ہمارے ملک میں تھے لیکن ہماری نااہلیوں کی وجہ سے وہ یہاں سے جا چکے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو پاکستان ہے وہ ڈیجیٹلی وے میں کافی پیچھے چلا گیا ہے؟ ایگزیکٹلی, پاکستان ڈیجیٹل وے میں کافی پیچھے چلا گیا. جیسے امیزون پہ اب ہم ورکنگ کرتے ہیں تو انہوں نے پے پال کا پینیئر وغیرہ کی ایکسیس ہم سے لے لیا, باقی دوسری کنٹریز میں چل رہا ہے, انڈیا میں چل رہا ہے. تو یہی ہے کہ جو ہماری انڈسٹری نا ڈے بائی ڈے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وجہ سے ریڈیوس ہو رہی ہے, تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ اسے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں, بڑے زبردست ہیں, لیکن ان کو یہ موقع فراہم نہیں کیے جاتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ایسے ڈیجیٹل روپی وغیرہ جیسی چیزیں جو ہیں نا وہ بنائیں, لیکن انڈیا کے آئی ٹی پروفیشنلز آل اوور دا ورلڈ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا الاؤ کرنا ہے, کیا بین کرنا ہے, تو میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی جو ڈیجیٹل سائٹس ہیں وہ پروموٹ کریں تاکہ پاکستان بھی انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بیٹھے, انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوں اور سارا اکاؤنٹ وغیرہ جو بھی ہیں, ساری اکاؤنٹ ہینڈلنگ کی جو ایشو آ رہے ہیں وہ سورٹ آؤٹ ہوں ایز سون ایز پاسبل. صحیح ہو گیا. اچھا, مجھے میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہ ہم سے اتنی آگے کیسے چلا گیا ہے؟ مطلب کہ دیکھیں ڈیجیٹل میں وہ سب سے زیادہ آگے ہے, ان کے جو بچے ہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گلوبل ولیج کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ٹریڈنگ کے لحاظ سے بھی. ان کی گورنمنٹ ان کو وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں جو ادھر کی گورنمنٹ نہیں کرتی. ہماری ادھر بہت زیادہ ریسٹرکشن آ جاتی ہے, کبھی پولیٹیشین ایشو ہوتے ہیں, کبھی کچھ ایشو ہوتا ہے, کبھی ہیکنگ ایشو ہوتا ہے. ان کے یہ ایشو نہیں ہوتے, اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ان سب چیزوں پر غور کریں تاکہ ہماری بھی انڈسٹری پروموٹ ہو, ہم بھی انٹرنیشنل لیول پہ کام کریں. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ قاسم. قاسم, مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کی جائے اس وقت ڈیجیٹل روپی کی تو یہ پہلے انڈیا انٹرنیشنلی طور پر استعمال کرتا تھا, ٹھیک ہو گیا. اب اگر بات کی جائے تو وہ ریجنل اور لوکل لیول پر بھی استعمال کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی آن لائن انڈسٹریز تھیں لائک امیزون تھی, پے پیل وغیرہ, یہ سارا کچھ پاکستان میں نظر نہیں آتا, اور ہم آن لائن ٹریڈنگ بھی نہیں کرتے, نہ ڈیجیٹل روپی کے تھرو کوئی چیز لینا یا خریدنا پسند کرتے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن دیکھیں پاکستان میں کافی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں, آن لائن کام کر رہے ہیں.
ایون میں نے بھی ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا آن لائن میں کام کروں. مجھے اگر ٹریڈنگ کرنی ہوتی تھی تو مجھے پے پال کی بہت ضرورت ہوتی تھی, تو میں نہیں کر پاتا تھا. اس کی وجہ سے ہمیں دوسرے پلیٹ فارمس پہ جانا پڑتا تھا. وہ ٹیکسز بھی بہت زیادہ دینے پڑتے ہیں, اور ٹیکسز دیتے دیتے جتنی ہم نے انکم کی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کم ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی وہ اگر ہم انکم کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی بھی اکانومی کے لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نہیں کر پاتے, اس طرح کے بیریئرز آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے بھی بہت برا ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت برا ہے. صحیح ہے. اچھا بات کی جائے تو آنے والا جو ڈیجیٹلی دور ہے اس کے اندر ہی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم آن لائن ہی ٹریڈنگ ہر ایک چیز کریں. تو انڈیا اس وقت بہت زیادہ آگے جا چکا ہے, تو وہ اس کے کس لحاظ سے وہ اتنا زیادہ گرو کر گیا؟ حالانکہ آزاد تو ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے وہ. جی ایسا ہے, انڈیا آئی گیس ان کی جو ہے آئی ٹی بہت زیادہ آگے ہے, اس وجہ سے وہ ہم لوگوں سے کافی زیادہ آگے. ہماری آئی ٹی یہاں پہ بہت کم ہے, اور گورنمنٹ اب ایسے انیشیٹیوز لے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے پروگرامز کر رہی ہے جس کی آگے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں, گریجویٹس جو ہو رہے ہیں, وہ آگے جا کے وہ کیمپس چل رہی ہیں, کمپینس میں آ کے وہ جا کے ٹریننگس کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کو آگے جابس کے مواقع مل رہے ہیں, جس سے ہماری آئی ٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور ہم آگے بہتر ہو سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو جیسے کہ پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل سچویشنز کافی خراب نظر آ رہی ہیں, اور ہمارا آن لائن کی جو بھی مطلب کہ انڈسٹری لگاتی ہے آن لائن آ کے یہاں پر, جیسے امیزون کے لگا چکے ہیں, باقی سارے بھی ایئر لفٹ وغیرہ, وہ سارے یہاں سے چلے جاتے ہیں. وہ چلے کیوں جاتے ہیں یہاں سے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں دھوکے بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرا اپنا ایک دوست ہے, اس نے ٹریڈنگ شروع کی تھی, اس نے امیزون پہ ڈراپ شپنگ کا کام شروع کیا تھا, اس نے اپنی انویسٹمنٹ تک کر لی تھی. اب آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ ڈراپ شپنگ کو یوز تو کرتے ہیں, وہ لوگ خالی باکسز بھیج دیتے تھے لوگوں کو, ایسے دھوکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امیزون کے ساتھ اب ختم ہو گیا. اب ہم ہول سیل ہی کر سکتے ہیں, صرف ڈراپ شپنگ نہیں کر سکتے. صحیح ہو اب گیا. میرا جو فرینڈ تھا اس کا وہ سارا چلے گئے ہیں جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی. صحیح ہو گیا, مطلب کہ نقصان ان کو ڈبل اٹھانا پڑ گیا. لیکن اگر انڈیا کی بات, وہ اس وقت گلوبل ولیج کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے انڈیا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت ہیپن ہو رہی ہے. ہم یہاں پر انٹرنیٹ کی اسپیڈ کی وجہ سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, اور گلوبل ولیج کا تو ہمیں ویسے پتہ نہیں ہوتا. جی ایسا ہی ہے. انٹرنیٹ مطلب تھوڑا سا فیسلٹیز تو ہونی چاہیے. انٹرنیٹ تو بیسک ہے, وہ نہ ہو تو آپ تو سمجھیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے گزارا کرنا. آپ کو بہت زیادہ چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے, آپ کو کچھ بھی سرچ کرنا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ ہی آپ کو ملتا ہے, وہاں سے ہی آپ کو بہت زیادہ لرننگ بھی ملتی ہے. آپ آج کل انٹرنیٹ سے ہی بہت کچھ لرن کر سکتے ہو اور آگے پھر بڑھ سکتے ہو. صحیح ہوگا. تھینک یو سو مچ سر کو فین کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عمیر. اچھا عمیر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کی جائے انڈیا کی, تو انہوں نے پہلے انٹرنیشنل لیول پر ڈیجیٹل روپی کہہ لیں کہ انٹروڈیوس کروایا تھا, ٹھیک ہو گیا. اب ریجنل لیول پر بھی, یعنی کہ لوکل لیول پر بھی وہ ڈیجیٹل روپی میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. پہلے یہ فیسلٹی صرف انٹرنیشنل لیول پہ تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے اس وقت امیزون بھی جا چکا, پے پال یا پائنیئر, کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو ہماری جو ڈیجیٹل روپی ہے ٹریڈنگ وغیرہ وہ کہاں پر جا رہی ہے ساری کی ساری ڈیجیٹل لیول پر؟ ڈیجیٹل لیول پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی نیچے ہی جا رہی ہے, کیونکہ ہم جو امیزون پہ بھی جو کام کرتے تھے وہ بھی کافی حد تک نیچے ہی آ گئے ہیں. تو ایسے ہی اگر چلتا رہا تو یہ تو کمپنی ہے ابھی کافی تھوڑے لیول پر چل رہا ہے, باقی اسے بڑے لیول پہ نہیں کام ہو رہا جس لیول پہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ہم نے یہ چیزیں میرے حساب سے نا ہم نے ان سے پہلے ایجاد کی تھی, لہٰذا انہوں نے بعد میں آگے ہم سے اس چیز پہ ورک کیا اور اس چیز کو مزید بہتر کر کے اب انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ لے آ چکے اپنا. تو ان کی کیا بات ہے, ان کی ظاہر سی بات ہے اگر محنت وہ کر رہے اور اچھے طریقے سے کام کر رہے تو اسی لیے وہ گرو کر چکے. ہم جو ہے ہم نہیں گرو کر سکتے, ہم اس لیے نہیں گرو کر سکتے کہ ہم یہ چیزیں ہمارے 2 نمبری ادھر بہت زیادہ 2 نمبری ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی بھی چیز ادھر سکسیسفلی نہیں ہو سکتی. انٹرنیشنل کی دور ہم پاکستان میں نہیں یہ چیز کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر پا رہے, تو انٹرنیشنل لیول پہ ہم کیا ریپرزینٹ کریں. صحیح ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کو ہمیشہ ڈور اسٹیپ سروسز دیتا ہے انڈیا اپنے کہہ لیں کہ لوگوں کو, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پہلے وہ انٹرنیشنل لیول پر تھا, اب ریجنل لیول پر ہے, یعنی کہ وہ گلوبل ویج کے ساتھ بڑا اچھا کنیکٹڈ ہے, نظر آتے ہیں, ان کے کنیکشنز نظر آتے ہیں, کس طرح سے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. ہم یہاں پہ گلوبل ویج سے بہت دور ہوتے ہیں, ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے جب خبر 3, 4, 5 دن پرانی ہو جاتی ہے. ایسی بات ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا عوام کو ادھر عوام کو, کیونکہ عوام کو اگر پتہ بھی چل جائے تو عوام کو یقین ہی نہیں آئے گا, کیونکہ یہ کام ہمارے عوام نے سوچے کہ یہ ہمارے کام میں نہیں یار, یہ کسی نہ کسی ہیلپ کے ذریعے ہمارا کام ہوگا, ایسے ہم یہ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ادھر وہ سسٹم ہی نہیں ہے, وہ سسٹم ہے نہیں ہے, وہ ایسے لوگ ہی نہیں, ایسی حکومت ہی نہیں ہے کہ جو ادھر یہ کام سر انجام دے سکے. تو لہٰذا عوام نے کدھر سے ماننا ہے, اگر وہ بھی 3-4 دن بعد پتہ چلتا ہے
वो वैसे ही वो खबर डेड हो जाती है। सही होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कि हमारे कहते हैं कि आईटी का दौर आने वाला है, हर चीज़ डिजिटली तौर पर नज़र आ रही होती है हम लोगों को। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स भी अच्छी हैं, हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, ये नहीं कि हमारे पास जो हर बंदे वो हुनरमंद बंदे यानी कि अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट उन्हें एक जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो उन्हें सहूलियत नहीं मिल रही, तो वो अपने टैलेंट को क्यों फिर ज़ाया करे। कि अगर एक टैलेंट है इंसान के पास, अगर वो काम कर सकता है, वो फ्री में तो आपको नहीं ना काम करके देगा, उसका मुतालबे के हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे तो फिर ही वो आपको काम करके देगा, अदरवाइज़ वो आपको काम नहीं करके देगा। यही वजह है कि हमारे मुल्क में लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही, जिनके पास हुनर है, टैलेंट है। आईटी के भी काफ़ी बंदे और भी काफ़ी बंदे किस्म के, बट उन्हें सहूलियत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे कि दूसरे ममालिकों में जा रहे, इंडिया में जा रहे, यूरोप में जा रहे, तो जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे आ रहा है। सही होगा। थैंक यू सो मच।